बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में इरशाद है अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। अल्लाह ताला नूर है ज़मीनों और आसमानों का, और ये फ़ज़ाएँ हवाएँ हमारी हर एक चीज़ जो है वो लम्हा ब लम्हा फ़ौरन मुंतकिल करती हैं अल्लाह ताला को, जो हम जो कुछ भी करते हैं। इवन आइंस्टाइन सेड दैट देयर इज़ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इन द शेप ऑफ वाइब्रेशंस। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, हर एक चीज़ इनमें, अगर आप सॉलिड चीज़ में भी किसी ऐसी चीज़ से देखेंगे जो देख सकती है कि उसके अंदर क्या है, तो आपको हर एक चीज़ मूविंग नज़र आएगी। और ये दुनिया एक बैलेंस में कायम है, जिसमें लेट्स से कि आप बरसात में कहीं वैक्यूम क्रिएट हो, जहाँ हबस हो, तो हवाएं रश करती हैं और आंधी की तरह उस जगह पे फिल करती हैं। अल्लाह ताला ने इसी तरह हर चीज़ उसकी ताबिया, हर चीज़ उसकी फरमाबरदार, स्वाय इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद हम उस पे पूरी तरह अमल नहीं करते, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हदायतनामा कुरान मजीद की शक्ल में जारी किया और हुजूर की सूरत में हमारे पास भेजा। उनकी जितनी भी ज़िंदगी थी और जो कुरान मजीद में इरशादात हैं, वो उन्हीं का मजमूआ है अल्लाह ताला की हदायतनामे की सूरत में। तो हम स्वाय इंसानों के हर एक चीज़ एक बैलेंस में उसी तरह कायम है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी किस पे कायम है? ऑक्सीजन पे, जो हम सांस की सूरत में लेते हैं। और जो हम सांस की सूरत में लेते हैं, अगर ये ऑक्सीजन सिर्फ 5 सेकेंड तक दुनिया से ख़त्म हो जाए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। ना सिर्फ इंसान, बल्कि ये दुनिया, ये अमारात जितनी हैं, ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी जितनी हैं, ये भी कायम नहीं रह सकेंगी, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग फोर्स है लाइक सीमेंट एक्सेट्रा, वो होल्ड ही नहीं कर सकते उनको। ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाएगी तो उनकी बॉन्डिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इसी तरह अगर लेट्स से कि हम ज़मीन पे रहते हुए सूरज के इर्द गिर्द हमारी ज़मीन, आप ये तो जानते होंगे ना, घूमती है। अगर उसमें से ये जो उसके इर्द गिर्द है उनमें से कुछ चीज़ें कम हो जाए, लेट्स से चांद ही अपनी जगह पे ना रहे, तो फिर भी वो बैलेंस कायम नहीं रहेगा ज़िंदगी में। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी एक बैलेंस की सूरत में चलती है। अगर हम इसमें बैलेंस ना रखें तो नहीं चल सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम हैं क्या? बाय द वे, हम इस कायनात के मुकाबले में तो कुछ नहीं है, और फिर अकड़ते ऐसे हैं जैसे कि हम बहुत कुछ हैं। थोड़ा सा कुछ हमें ताकत हासिल हो जाए तो हम अकड़ने लगते हैं। लेकिन पता उस वक्त लगता है जब इंसानी सेहत थोड़ी सी ख़राब होती है, तो उसमें आप कितनी बेचारगी महसूस हम लोग करते हैं, कितनी लाचार हो जाते हैं। अगर लेट से हमारे जिस्म में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें हमारी ज़िंदगी में भी बैलेंस नहीं रहता। मैं यहीं पे थोड़ा सा इस बात पे, सेहत पे फिर आता हूँ, लेकिन मैं ये पहले कहना चाहता हूँ, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम हैं क्या। लेट्स से हमारा स्ट्रक्चर हड्डियों पे खड़ा है। हड्डियाँ किन चीज़ों की बनी हैं? कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। हमारी रगों में क्या दौड़ रहा है? खून। अगर किसी चीज़ में खून की कमी हो जाए तो कहते हैं कि इसको आयरन दो, आयरन के कैप्सूल्स दो, या आयरन के संगो बयान दे दो, या कोई और चीज़ दे दो। आयरन दो, ऐसी चीज़ों में, साग और ऐसी चीज़ों में जिनमें आयरन हो, ज़्यादा इसको खिलाओ। तो वो भी क्या है? आयरन क्या है? वही मादनियात जो इस दुनिया में पाई जाती हैं। हम जो कुछ वेस्ट करते हैं, वेस्ट की शक्ल में रोज़ाना निकालते हैं, ये जो कुछ खाते हैं, ये वो भी एक सर्कल के ज़रिए चलता है। और ये इस सर्कल में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाए, तो ये ज़िंदगी कायम नहीं रहती। इसी तरह ये कायनात में भी मैं आपको दूसरी मिसाल देना चाहूँगा। ये समंदर जो पानी है, सूरज की रोशनी से जब इनमें बुखारात पैदा होते हैं तो ऊपर जाके बादल बनते हैं, और वही हवाएं ठंडी इनको करके फिर बादल से बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो ये ज़िंदगी का एक बैलेंस है। और जो हड्डियों में कैल्शियम है, वही आप कैल्शियम की खाद को देते हैं। खाद वो उगाती है, सब्जियां उगाती हैं, और सब्जियां या फसलें उगाती हैं, वो आप खाते हैं। फसलें, लेट से गंदम क्या है? फसल है ना। तो ये सब कुछ खाते हैं और ज़िंदगी का एक बैलेंस रवानी में कायम रहता है।
یہ ساری چیزیں جو ویسٹ ہیں، لیٹ سے جو ذمہ ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ان میں سب سے بڑی اچھی کھاد جو ہے وہ یہ پوٹری کی جو ویسٹ ہوتی ہے، جانوروں کی ایون ویسٹ ہوتی ہے، وہ کھاد کے کام آتی ہے۔ تو یہ ساری زندگی ایک سرکل کی طرح قائم رہتی ہے۔ اس کا سٹارٹ کدھر ہے؟ یہ ایک انرجی ہے، باڈی ایک انرجی ہے۔ اگر یہ رک جائے، اس میں لیٹ سے خون کی حرکت رک جائے، جو دل ہر 24 گھنٹے میں 1,03,680 دفعہ دھڑکتا ہے اور پمپ کرتا ہے، بیٹ کرتا ہے بلڈ کو آکسیجن کے ساتھ ملا کے، اگر یہ آکسیجن نہ آ جائے یا بیٹ کرنا بند ہو جائے یا خون گردش کرنا بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک موونگ فورس ہے، وائبریٹری فورس ہے، اور حرکت میں اس کی زندگی قائم ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ کے کچھ حصے، ہمارا دماغ لیٹ سے ہمارا دماغ ایک سٹیٹک انرجی ہے، مائنڈ ایک سٹیٹک ہے، لیکن جو اس سے تھاٹ نکلتے ہیں وہ ڈائنامک انرجی ہے۔ ڈائنامک انرجی کیسے؟ ویوز موو کرتی ہیں۔ میں مثال اس کی ایسے دینا چاہوں گا کہ میں یہاں بول رہا ہوں تو آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، یہ اس کمرے کی حدود سے باہر شاید نہ جائے اگر مائک نہ ہو تو، لیکن جو لاؤڈ سپیکر پہ آواز دی جاتی ہے وہ ایمپلیفائی ہو کے جتنی کنسنٹریشن اس میں بڑھ سکتی ہے اس سے بڑھا کے ایمپلیفائی ہو کے زیادہ دور تک جاتی ہے۔ کیا آپ موبائل کے سگنل اپنے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ اینٹینا اور یہ ڈش اور یہ ٹی وی کے سگنلز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی طرف آتے ہوئے؟ لیکن اگر کمرہ بند بھی ہو تو باہر سے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کاسمک ریڈیشن ہے وہ اس کا بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بہت بڑا ہے۔ ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے، میں یہاں وضاحت کرتا چلوں آگے جانے سے پہلے، کہ ہماری آئی لینس کی جو ٹوٹل رینج ہے 0.400 to 0.700 نینومیٹرز، اور اس سے باہر کی دنیا کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جو یہ سگنل آ رہے ہیں، موبائل کے آ رہے ہیں یا ٹی وی کے آ رہے ہیں، وہ 1 میگا ہرٹز اور اس طرح کی فریکوینسی پہ آتے ہیں، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ ساری چیزیں اس طرح ہوا میں ٹریول ہو سکتی ہیں تو ہم بھی جو سوچتے ہیں، جو ہماری نیت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، جو آپ کی نیتیں ہیں وہ ان پہ آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ استخارہ کی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دماغ میں کچھ سوچتے ہیں اور وہ فضا میں پھیل جاتی ہے، ہوائیں اس کو پہنچا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سکس سینس کے ذریعے آپ کے جواب دیتا ہے کہ آپ کے جو سول ہے، جو 3 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی چیز انٹر ہوتی ہے سول کی صورت میں اور دل دھڑکنے لگتا ہے، اور جب وہ نکل جاتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے۔ میں یہاں گزارش اپنے احباب سے، اپنے ناظرین سے مؤدبانہ طور پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوچیں غلط نہیں ہونی چاہیے۔ ان سوچوں پہ یہ تھاٹ ایک سائیکل ہے، ایک ڈائنامک انرجی ہے۔ اب جو کچھ بھی سوچیں گے آپ کے عمل کا دار و مدار اسی پہ ہوگا۔ لیٹ سے یہ تھاٹ سائیکل جو ہے، تھاٹ اور ایکشن کا سائیکل، یہ سامنے میں ڈسپلے کر رہا ہوں چارٹ پہ۔ اگر ہم غلط سوچیں گے تو جو فائنلائز ہے ہمارے حق میں وہ نہیں ہوگا۔ لیٹ سے ایک آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ایک آدمی غیبت کرتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال تک جانتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ساری کام غلط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت نامے کے اگینسٹ کرتا ہے، اور پھر اسی دولت کو لے کے کئی لوگ اپنے نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس طرح گناہ بخشے جائیں گے۔ وہ ریلائز ہی نہیں کرتے کہ اپنی اولاد کو اس حرام کے پیسے سے کیا نقصان پہنچے گا، یا جو عبادت کے لیے وہ جا رہے ہیں، جس کے لیے وہ نیک کام پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے وہ غلط انداز میں، اپنے غلط طریقے سے، اپنی غلط سوچوں سے اس کو حاصل کیا۔ کسی کو دھوکہ دے کے حاصل کیا، کسی کو فریب کر کے حاصل کیا، کسی کو نقصان پہنچا کے۔ ذخیرہ اندوزی کی صورت میں کیا ہوتا ہے، ملاوٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے، جو ہم اکثر عام طور پہ کرتے رہتے ہیں، یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اسی بات پہ بابا بلے شاہ نے وہ کہتے ہیں، حج بھی کیتی جانا ہے، فریب بھی کیتی جانا ہے، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جانا ہے۔ وہ مینوں بھی دسو حضرت جی، یہ کی بھی کیتی جاندے ہیں؟ کیا اپنی حرام کی کمائی سے، ذرا سا میں آپ سے گزارش مؤدبانہ طور پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ ہماری سوچوں میں کیا ہے، ہماری کمائی میں کیا ہے،
کیا ہم اپنے اور اپنے خون کو، اپنی اولاد کو ہم حرام کی کمائی تو نہیں کھلانا چاہتے، اس سے نہیں پالنا چاہتے، حلال کی کمائی سے کھلانا چاہتے ہیں، اور ہم جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد بھی اچھی سوچی ہونی چاہیے۔ ان کی ایک غلط جو بنیاد پڑ گئی ہے اس سے آپ اچھی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو اس گزارش کے ساتھ، اس اپیل کے ساتھ، اس مؤدبانہ درخواست کے ساتھ کہ ہماری عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اور ہم اپنی سوچوں کا محور بدلیں۔ یہ ہمارا دماغ ایک اسٹیٹک مائنڈ ہے، لیکن جو تھاٹ ہے ہمارا وہ ڈائنامک انرجی ہے، اور ٹریول کرتی ہے دور تک۔ جتنی کنسنٹریشن سے آپ سوچیں گے اتنی کنسنٹریشن سے اسی وقت یہ فضا میں پھیل جائے گی۔ اور جو ہمارا آج ہے یہ ہماری ماضی کی سوچوں کا نتیجہ ہے، سائنسدان اس چیز کو ثابت کر چکے ہیں، اور جو ہمارا آنے والا کل ہے ہماری آج کی سوچوں کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ فضا میں، یہ یونیورس میں پھیل جاتی ہیں چیزیں، جو ہماری سوچیں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ As per scientific law of energy, similar frequencies coincide with similar frequencies، اور جب اچھی فریکوینسیز، اچھی سوچوں سے نکلیں گی، جو فریکوینسیز، جو لہریں نکلیں گی وہ اچھی چیزیں آپ کے لیے لائیں گی، اور جو بری چیزیں سوچیں نکلیں گی، لوور فریکوینسیز پہ نکلیں گی، وہ بری چیزیں آپ کی زندگی میں لائیں گی آنے والے وقت میں۔ اس گزارش کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی اور آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، جاوید مرزا اجازت چاہتا ہے۔ اگلی پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔